آج ہے 8 اکتوبر۔ فلسطین کی جنگ شروع ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، اور 1 سال کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طاقت حرکت میں آئی ہے، اور امریکہ میں 2 اتنے ہولناک واقعات ہوئے ہیں کہ دنیا پوری ہل گئی ہے۔ تو میں آپ کو وہ 2 واقعات سنانے لگا ہوں، اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ واقعات سننے سے پہلے امریکہ کا تھوڑا سا نظام سمجھ لیجئے۔ امریکہ کی 2 ریاستیں ہیں جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ ملوث ہیں فلسطینیوں کے اوپر بمبارمنٹ کرنے میں۔ یاد رہے کہ اسرائیل کا خود یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ 2 دن جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو وہ جو امریکہ جس کے بغیر وہ جنگ نہیں لڑ سکتے، وہ اصل میں 2 امریکہ کی ریاستیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام، ایک ریاست ہے نارتھ کیرولائنا اور دوسری ریاست ہے فلوریڈا۔ ان کی کیا اہمیت ہے؟ نارتھ کیرولائنا امریکہ کی چھاونی ہے۔ اس ریاست کی تقریباً 1 کروڑ آبادی ہے، اور تقریباً ساری آبادی جنگی ساز و سامان بنانے میں یا ملٹری بیسز چلانے میں ملوث ہے۔ یہاں امریکہ کے 7 سب سے بڑے اڈے ہیں، سب سے بڑے اڈے۔ یہاں سے کارگو پلینز بامز لے کے اڑتے ہیں، اسرائیل کو دیتے ہیں، جو اسرائیل پھر فلسطینیوں پہ گراتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نارتھ کیرولائنا۔ یاد رکھیں کہ یہاں کے لوگ اسرائیل کے اتنے حمایتی ہیں کہ جب جہاز اڑتے تھے یہاں سے اسلحہ لے کے اسرائیل کے لیے، تو یہ اٹھ کے نعرے لگاتے تھے کہ مارو فلسطینیوں کو، مارو فلسطینیوں کو۔ اب ہم آتے ہیں دوسری ریاست فلوریڈا کی طرف۔ فلوریڈا میں امریکہ کے امیر ترین یہودی رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک رول ہے ان یہودیوں کا۔ یہ وہ یہودی ہیں جو امریکی کانگریس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہاں سے بل پاس کرواتے ہیں، وہاں سے ایڈ پاس کرواتے ہیں، جو کہ پھر نارتھ کیرولائنا جاتی ہے، وہاں سے وہ بام شپس جہازوں پہ بیٹھتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اور وہ آگے جاتے ہیں۔ تو فلوریڈا فائننس اینڈ پولیٹیکل پاور، اور نارتھ کیرولائنا ملٹری پاور۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج سے 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑا طوفان اٹھایا، جس کا نام گوروں نے تو رکھا ہیلینا، لیکن ہم اس کو اللہ کا عذاب بھی کہیں گے۔ یہ طوفان سمندر سے اٹھا اور باقی کی ساری ریاستوں کو چھوڑتے ہوئے سیدھا ہٹ کیا، جیسے کوئی بہت بڑا بامبر ہے جو بم گرانے جا رہا ہے۔ اس نے سیدھا ہٹ کیا کس کو؟ نارتھ کیرولائنا کو۔ اور اب آج 10 دن کے بعد نارتھ کیرولائنا کی کیا سچویشن ہے یہ سن لیجئے، لیکن اس سے پہلے ایک مزے کی بات سنیے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ فلسطین کو ری بلڈ کرنے میں $35 بلین لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہیلینا آ کے ٹکرایا نارتھ کیرولائنا سے، اور وہاں پہ اتنی شدید بارشیں ہوئیں، اتنے شدید طوفان آئے، تو اس وقت 1 کروڑ نارتھ کیرولائنا کی آبادی میں سے 80 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہے، یاد رکھیے فلسطین کو، نہ کپڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ چھت ہے، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ اور امریکن گورنمنٹ کا اندازہ ہے کہ نارتھ کیرولائنا کو ری بلڈ کرنے میں کتنے پیسے لگیں گے؟ جی ہاں، $35 بلین۔ اب ہم یہاں سے موو کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں فلوریڈا کی طرف۔ دوسرا طوفان اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اٹھا ہے، اور وہ گلف آف میکسیکو سے، اور اب وہ بڑھ رہا ہے فلوریڈا کی طرف، بالکل ایک بہت بڑے بامبر کی طرح جس کے اوپر بامز ہی بامب لگے ہوں۔ لیکن اس کیس میں بامز ہیں دنیا کی تیز ترین ہوا، 180 مائل پر آور کی ہوا، جو انسان نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔
जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 180 माइल पर आवर की हवाएं इस वक्त समुद्र में घूमती हुई फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रही हैं। पूरी फ्लोरिडा की रियासत उसके अंडर में आ चुकी है। 2 करोड़ 20 लाख आबादी है फ्लोरिडा की, जिसमें से सिर्फ 20 लाख बची है। 2 करोड़ की आबादी बेघर होने वाली है। इतना शदीद तूफान आने वाला है कि पूरी रियासत खाली कर दी गई है। और इसको रीबिल्ड करने में अमेरिका का कितना खर्चा आएगा? 200 बिलियन, 200 बिलियन डॉलर्स। अब मेरा आपसे बेहैसियत मुसलमान एक सवाल है। कुरान में 2 दफा ये जिक्र आया है कि घूमो अल्लाह की जमीन में और देखो कि अल्लाह ताला ने कुफ्फार के ऊपर कैसे कैसे अजाब भेजे हैं। तो मेरे आपसे 2 सवाल हैं। नंबर 1, क्या ये अजाब नहीं है? दूसरा, क्या हमें इस अजाब के बारे में अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को बताना नहीं चाहिए ताकि हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा हो? करना चाहिए। लेकिन मसले 2 हैं। पहला मसला ये है कि आधे लोग जो ये मेरी बात सुनेंगे वो आधे इसको कोई साइंसी फैक्ट का नाम दे देंगे। वो कहेंगे जी ग्लोबल वार्मिंग है तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, और वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरा ग्रुप उन मुसलमानों का है मासूम कि जो ये कहेंगे कि लो जी अल्लाह ताला तो अजाब भेजता है तो हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो उनके लिए अर्ज़ है कि अल्लाह ताला का कुफ्फार पे ये अजाब फ़लस्तीनियों की 1 साल की जद्दोजहद और शहादतों के बाद आया है।